السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج ہم جنات سے گفتگو کے بارے میں بحث کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ گفتگو آپ لوگ اس انداز سے کر سکتی ہیں جیسے کوئی ایک آدمی دوسری آدمی سے بات وغیرہ کرتی ہے، اور یہ آپ لوگوں نے تب کرنی ہے جب آپ لوگوں کو محسوس ہو یا پتہ لگے کہ اس پر واقعی جن حاضر ہے اور وہ بولتا بھی ہے، کیونکہ اس میں تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاؤں گا جنات حاضر کرنے وغیرہ کا، صرف گفتگو کے بارے میں بحث کروں گا۔ اور حاضری بھی اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا ابھی کہ حاضری والے مراحل سے پہلے اور بہت سے مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے، تب حاضری کے مراحل میں آنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ پھر بتانے کا کیا طریقہ یا فائدہ، تو اس کا یہ مطلب کہ چند باتیں ایسی ہیں جو ایک عام آدمی بھی کوئی برے شخص سے کر لے اور ان کے الفاظ میں للہیت اور توجہ ہو اور میٹھی شکر باتیں ان کی زبان میں ہو، تو کسی پڑھائی وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور جن آپ کی بات مانے گا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان ان سے بات کر سکتا ہو جیسا کہ انسان پر سوار جن کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسے ضرور بات کرنی چاہیے۔ اگر جن انسان پر جنسی خواہش اور عشق کی وجہ سے سوار ہوا ہے تو یہ کام غلط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں پر حرام کیا ہے۔ اگر یہ دوسرے آدمی کی رضامندی سے ہو تب بھی جائز نہیں، یعنی جن اور اس عورت یا جنی اور اس شخص کی مرضی پر ہو تب بھی یہ جائز نہیں۔ بہرحال یہ گناہ اور ظلم ہے، لہذا جنات سے اس بارے میں گفتگو کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ حرام کاری اور فحش اور ظلم ہے، تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے انس و جنس دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر جن انسانوں پر دوسری وجہ سے، یعنی کسی انسان کی اس کو تکلیف دینے کی وجہ سے سوار ہوا ہے اور اس نے یہ حرکت لا علمی میں کی ہو، تو جنات سے کہا جائے گا کہ اس نے نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اور جو غیر ارادی طور پر تکلیف دے وہ سزا کا مستحق نہیں۔ اگر انسان نے یہ حرکت اپنے گھر اور اپنی ملکیت میں ہی کی ہے تو جنات سے کہا جائے کہ گھر اس کی ملکیت ہے اور وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کر سکتا ہے، تم کو بغیر اجازت انسانوں کی ملکیت میں رہنے کا حق نہیں، تم جنات ویرانوں اور صحراؤں میں جا کر رہو جہاں انسان نہیں رہتے۔
اسی طرح کی باتیں آپ لوگوں نے جنات سے کرنی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جنات آپ کے بات مانے گی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ فتاویٰ میں فرماتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ اگر جنات انسانوں پر ظلم و زیادتی کرے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے باخبر کر کے ان پر حجت قائم کی جائے، معروف کا حکم دی جائے اور منکر سے روکا جائے، جیسا کہ انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے گروہ جنس و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن وہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں، جنات کی پٹائی وغیرہ کرنا۔ وہ جب آپ مکمل طور پر انشاءاللہ عامل بن جائیں گے تب ہی آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ جنات کو تکلیف دے سکتے ہیں، جنات کو مار سکتے ہیں، پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں، جیسا کہ ایک مظلم یعنی قیدی کو کوئی پولیس والا سزا دیتا ہے، لیکن جیل کے اندر کی سلاخوں میں اسی طرح